السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وقت پر لگا کر گزرتا رہا۔ حمیرہ عمر کے پارلامے میں تر ہو کر آگے بڑھتی رہی۔ اس کی سہیلی فرزانہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک روز حمیرہ بولی، فرزانہ میری بات سن، چودھری حشمت کا بندہ الیاس ہے نا؟ اسے کیا ہوا؟ چودھری حشمت علی نے اس تھانے دار کا تبادلہ تو کرا دیا تھا، مگر الیاس آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ حمیرہ، یہ جھوٹوں کی دنیا ہے، یہاں سچ کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے، فرزانہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ فرزانہ، سچ دب تو سکتا ہے پر مٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں۔ جیت آخر کار سچ کی ہی ہوتی ہے۔ حمیرہ نے کہا، اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ فرزانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فرزانہ، ہوتا ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی اس دنیا کا حصہ ہیں۔ جس دن اس دنیا پر بدی راج کرے گی نا، اس دن اس دنیا کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا نیکی کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے آباد ہے، حمیرہ نے کہا۔ اچھا، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتا۔ فرزانہ نے بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ چودھری حشمت کا بندہ تجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا؟ فرزانہ نے حمیرہ کو اصل موضوع یاد دلایا۔ بس تمہارے متعلق مجھے خواب آیا تھا کہ تم تکلیف میں ہو۔ نیند سے اٹھنے کے بعد میں کافی گھبرا گئی تھی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا تمہیں کوئی کندھے پر لادے جا رہا ہے۔ حمیرہ نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی۔ اچھا؟ فرزانہ نے حیرانگی سے لفظ اچھا کو ابا کیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، چلو تمہارا خواب میرے کام آ گیا۔ ہاں بالکل۔ حمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھڑے بغل میں دبا کر کھیتوں میں بنی پگڈنڈی پر چلنے لگیں۔ حمیرہ اپنے گھر پہنچی۔ گھڑا رکھنے کے بعد حمیرہ ہانڈی روٹی کرنے لگی۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے ماں باپ کو کھانا دیا اور خود کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولا تو خوشگوار ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ گاؤں کی فضا رات کے وقت خوشگوار ہو جاتی ہے اور ماحول ویران۔ وہ آسمان پر چمکتے خوبصورت چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس غیبی مردانہ آواز نے اس سے پوچھا۔ چاند کی طرف دیکھ رہی ہوں، حمیرہ نے بتایا۔ یہ تو روز نکلتا ہے، آج کیوں دیکھ رہی ہو؟ غیبی آواز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈی ہوا کے لیے کھڑکی کھولی تو چاند پر نظر پڑ گئی، حمیرہ نے بتایا۔ یہ تو چاند کی عید ہو گئی، مسکراتی ہوئی آواز میں کہا گیا تو حمیرہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ چاند کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ کیا؟ غیبی آواز نے پوچھا۔ یہی کہ ساری دنیا انسانیت کے اجالے کا راستہ چھوڑ کر اندھیرے کی تاریک گلیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حالانکہ اندھیرا ہمیشہ برائی کو جنم دیتا ہے اور روشنی ہمیں اپنی اصل منزل کا راستہ دکھاتی ہے۔ حمیرہ اداس لہجے میں بولی، ہر ایک کی سوچ تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی، غیبی آواز نے کہا۔ کاش ہوتی، حمیرہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ خواب دیکھنے چاہیے لیکن ان کی تعبیر نہیں، غیبی آواز نے بظاہر حمیرہ کو سمجھایا۔ کبھی کبھی خواب بھی سچ ہو جاتے ہیں، حمیرہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی، ہر خواب نہیں۔ خیر، اس موضوع کو پھر کبھی چھیڑنا، ابھی تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، غیبی آواز نے کہا۔ کیوں؟ کیا میں مرنے والی ہوں؟ حمیرہ یکدم گھبراتے ہوئے بولی۔ حمیرہ کو اپنے کانوں میں یکدم ایک زوردار قہقہے کی آواز سنائی دی۔ تب حمیرہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آہستہ، کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ حمیرہ دونوں کانوں میں انگلیاں گھساتے ہوئے بولی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس وقت اس لیے کم ہے کہ آج کی رات تمہیں 2 اہم کام کرنے ہیں، غیبی آواز نے کہا۔ 2 اہم کام؟ حمیرہ حیران ہوئی۔ کون سے 2 اہم کام؟ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، فی الحال تم جلدی سے گھر سے باہر نکلو، اپنے والد کو بھی ساتھ لے لو، تمہیں زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی، غیبی آواز نے کہا۔ زیادہ لوگوں کی؟ حمیرہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئی۔ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ اگر تفصیل میں پڑ گیا تو بہت برا ہوگا، تم جلدی کرو، غیبی آواز نے کہا۔ اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ تم نے وہ دوائی اسے پلا دی نا؟ کمرے میں ایک مردانہ سرگوشی سنائی دی۔ ہاں، پلا تو دی تھی۔ اس بار ایک زنانہ سرگوشی ہوئی۔ پلا تو دی تھی، کیا مطلب؟ مردانہ سرگوشی میں اس مرتبہ حیرت شامل تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اب اسے دیکھنا تو پڑے گا کہ وہ بے ہوش ہوئی بھی ہے کہ نہیں، زنانہ سرگوشی نے وجہ بتائی۔ ہم دونوں اتنی دیر سے ایک ہی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں،
اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ہمیں معلوم ہو ہی جاتا۔ مردانہ سرگوشی ہوئی۔ پھر بھی دیکھنا تو پڑے گا نا، زنانہ سرگوشی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، چارپائی سے نیچے اتر کر لالٹین جلا، مردانہ سرگوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، زنانہ سرگوشی میں بیزاری شامل تھی، پرے ہونے کو تو دل نہیں کرتا، خیر ہونا تو پڑے گا۔ مردانہ سرگوشی میں ہنسی شامل تھی، پھر کمرے میں چارپائی سے اٹھنے کی آواز، پھر چلنے کی آواز، اور پھر اس لڑکی نے کمرے میں پڑی لالٹین روشن کی۔ کمرے میں اس لڑکی کے علاوہ ایک اور لڑکی چارپائی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، جبکہ دوسری چارپائی پر ایک مرد لیٹا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے چارپائی پر لیٹی ہوئی لڑکی کو ہلایا جلایا، لیکن چارپائی پر لیٹی لڑکی نے کسی قسم کی بھی حرکت نہیں کی، تو وہ واقعی بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ مرد بھی چارپائی سے نیچے اترا اور دوسری چارپائی کے قریب آیا۔ یہ بے ہوش تو ہو گئی ہے، اطمینان کرنے کے بعد کہا، اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بڑی ظالم ہے تو۔ ظالم؟ ظالم میں ہوں، اس لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ آدمی بھی ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے دیوار کے پاس پڑی کدال اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس گھر کا سارا فرش مٹی کا تھا۔ اس آدمی نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ کافی دیر وہ زمین کھودتا رہا۔ لڑکی اس کے پاس کھڑی اسے زمین کھودتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، لیکن چاند سے سارا علاقہ روشن تھا۔ زمین کھودنے کی آواز سے ماحول میں عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی اب رکا اور ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگا۔ اب وہ اتنا بڑا گڑھا کھود چکا تھا کہ جس میں ایک آدمی بآسانی دفنایا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں اب اندر آئے۔ باورچی خانے سے ایک چھری لے کر آؤ، اس آدمی نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آدمی نے چارپائی پر پڑی بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور کندھے پر لاد کر کمرے سے باہر نکل کر اس بے ہوش لڑکی کو اس کھودے گئے گڑھے میں ڈال دیا۔ لڑکی باورچی خانے سے چھری لے آئی تھی۔ آدمی نے وہ چھری پکڑی اور گڑھے میں بے ہوش پڑی لڑکی کی گردن پر کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ کون 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 ہو سکتا ہے؟ آدمی نے گھبراتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسی وقت 3-4 کانسٹیبل دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ خبردار، تم دونوں میں سے اگر کسی نے کسی بھی قسم کی حرکت کی تو گولیوں سے بھون دیں گے، ہیڈ کانسٹیبل نے بآواز بلند کہا۔ اس آدمی اور لڑکی نے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھول دیا۔ انسپیکٹر اور گاؤں کے چند معزز آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں حمیرہ اور اس کے ابو بھی شامل تھے۔ انسپیکٹر اور گاؤں کے لوگ اندر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسپیکٹر نے حیرت کے باعث گڑھے میں پڑی بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں انسپیکٹر صاحب۔ ہجوم کا سینہ چیرتے ہوئے حمیرہ آگے آتے ہوئے بولی، انسپیکٹر صاحب، یہ آدمی نواز ہے۔ گڑھے میں پڑی یہ لڑکی نواز کی بیوی عقیلہ ہے، اور یہ لڑکی نواز کی سالی اور عقیلہ کی بہن نسرین ہے۔ حمیرہ نے حیرت ناک انکشاف کیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ کئی الجھن آمیز آوازیں ابھریں۔ نواز کی بیوی عقیلہ کی گود پچھلے 4 سال سے خالی ہے۔ 1 سال تک تو یہ اپنی بیوی سے محبت کرتا رہا، لیکن جب اسے آنگن میں پھول کھلتا ہوا نظر نہ آیا تو اس نے عقیلہ کی بہن نسرین پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ نسرین بھی نواز سے محبت کرتی تھی۔ اس دن نسرین نے نواز سے کہا، اسی طرح اگر ہم ملتے رہے تو ایک دن پکڑے جائیں گے، تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تم اس گھر کی مالکہ بن جاؤ، پھر تیری بانجھ بہن کا کیا کروں میں؟ نواز نے بظاہر نسرین سے مشورہ مانگا، تم اسے طلاق دے دو۔ نسرین نے پتھر دلی سے کہا، کام مزید مشکل ہو جائے گا نسرین۔ نواز نے کہا، مشکل کیسے ہوگا؟ نسرین نے بظاہر پوچھا۔ وہ اس طرح کہ اگر میں نے تیری باجی کو طلاق دے دی، تیرے گھر والے مجھ سے ناتا توڑ دیں گے، پھر ہم دونوں کا بیاہ کیسے ہوگا؟ نواز نے سوالیہ نگاہوں سے نسرین کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا کریں؟ نسرین نے پریشان نگاہوں سے نواز کی طرف دیکھا۔ ایک مشورہ ہے، اگر تم ساتھ دو تو۔ نواز نے نسرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ نسرین نے پوچھا، تمہیں تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کروں گا سب کچھ میں، تمہیں بس راضی راضی میری بات ماننا پڑے گی۔ نواز نے کہا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ نسرین اگتائے ہوئے لہجے میں بولی، تمہاری بہن کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ نواز نے بدستور نسرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ نسرین الجھن آمیز لہجے میں بولی، تمہاری بہن کو قتل کر دیتے ہیں۔ نواز نے شفاق لہجے میں کہا، لیکن تم کیا کرو گے؟
नसरीन ने पूछा। मैं अकीला को ऐसी मौत मारूंगा कि वो मौत कुदरती या हादसाती लगेगी, नवाज ने कहा। फिर इंस्पेक्टर साहब? फिर नवाज ने एक दिन मिट्टी के तेल के चूल्हे की बत्तियां निकाल लीं ताकि जब अकीला खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाए तो अकीला जल जाए। लेकिन थानेदार साहब, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अकीला बच गई। लेकिन आज इसने और नसरीन ने मंसूबा बनाया कि अकीला को कत्ल करने के बाद घर में ही दफना देंगे और लोगों और अपने ससुराल वालों को ये कहेंगे कि अकीला घर से भाग गई है। और जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो ये अपने ससुराल वालों से नसरीन के बारे में बात करेगा। लेकिन थानेदार साहब, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यहाँ तक कहकर हुमैरा खामोश हो गई और सब हैरत से कभी हुमैरा और कभी उन दोनों नसरीन और नवाज का मुंह तक रहे थे। नवाज और नसरीन के चेहरे लटक गए थे। पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? इंस्पेक्टर ने हैरानगी से हुमैरा से पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी, पहले हमें अभी कुछ और मुजरिमों को पकड़ना है। आप सब लोग मेरे साथ चलिए। रात के अंधेरे में एक घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। घोड़े पर 2 अफराद सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। देखो वलीद, तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़ आई हूँ, पर तुमने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढा भी है या नहीं? घोड़े पर बैठी लड़की ने लड़के से पूछा। वक्ती तौर पर तो मेरे दोस्त का एक मकान है फरजाना, हम वहाँ रहेंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो दोबारा गांव का रुख करेंगे, वलीद ने कहा। वलीद, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा और मेरा ब्याह अब्बा और अम्मा की रजामंदी से होता, पर कुदरत को शायद यही मंजूर था। मैंने अभी भी इंतज़ार कर लेना था, पर मैं उस कमीने चौधरी हशमत की वजह से तुम्हारे साथ भागी हूँ। फरजाना के लहजे में गुस्सा था। वलीद ने एकदम घोड़े की लगामें खींची और घोड़ा हुनहुनाता हुआ रुक गया। ये क्या कह रही हो तुम? वलीद ने हैरानगी से कहा। मैं सच कह रही हूँ वलीद, उसने मुझे उठवाने की भी कोशिश की थी। फरजाना की इस बात पर वलीद की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस मर्तबा वलीद के लहजे में गुस्सा शामिल था। क्या बताती? तुम्हारा दिमाग तो हर वक्त ही गर्म रहता है। वो बहुत ऊपर वाले लोग हैं, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं बनता, फरजाना ने कहा। फिर वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े ने दोबारा भागना शुरू कर दिया। वलीद ने घोड़े को लहलहाते खेतों में उतार दिया। खेतों के इख्तिताम पर ईंटों का बना एक पक्का मकान था। मकान के दरवाजे के बाहर 2 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में लाठियां पकड़े चौकस खड़े हुए थे। ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? फरजाना ने धड़कते दिल के साथ कहा। साथ ही वो घोड़े से नीचे उतर आई। लगता है हाशू ने हमारी निगरानी के लिए इन 2 बंदों को भेजा है, वलीद ने खुश होते हुए कहा। लेकिन मुझे तो इन आदमियों की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। फरजाना ने अपनी तरफ हवस भरी निगाहों से देखते हुए उन आदमियों को परेशान कुन निगाहों से देखते हुए कहा। अरे नहीं, तुम घबराओ मत, ये बंदे हाशू ने हमारी निगरानी के लिए भेजे हैं, वलीद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। उन दोनों आदमियों ने अपनी मूँछों को ताव दिया और वलीद और फरजाना के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो एक छोटे से सहन के अख्तिताम पर एक कमरा था। उस कमरे के बाहर भी 2 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने भी उन दोनों के लिए दरवाज़ा खोला तो वो दोनों उस कमरे में दाखिल हुए तो धक से रह गए। सामने एक खूबसूरत पलंग पर चौधरी हशमत तकिए से टेक लगाए बैठा हुआ था। तुम? वलीद गुस्से से चिल्लाया। फरजाना का दिल भी धक धक करने में रफ्तार पकड़ चुका था। हाँ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, चौधरी हशमत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा चौधरी, वलीद आपे से बाहर निकलते हुए बोला। वलीद, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से, फरजाना ने घबराते हुए कहा। रुको फरजाना, इसने तुझे अगवा करवाने की कोशिश की थी ना? क्यों चौधरी? वलीद ने पहले फरजाना और फिर चौधरी हशमत की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, चौधरी हशमत ने मूँछों को ताव दिया। सरकार, आपने जहमत क्यों की? मैं जो फरजाना को खुद ले आया हूँ। वलीद का लहजा एकदम मौदबाना हो गया। फरजाना ने हैरत से वलीद की तरफ देखा। वलीद? हैरत के बाइस फरजाना के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। यही तो मेरा वो दोस्त है फरजाना, जिसके कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इन्हीं का नाम है चौधरी हशमत उर्फ हाशू। वलीद ने एक और हौलनाक इंकिशाफ किया। क्या? फरजाना जैसे चिल्लाई। और ये क्या वलीद? इसे मैंने अगवा कब करवाया था? और अगवा भी तो तू ही इसे करने गया था जब इसकी सहेली हुमैरा वहाँ आ गई। इस दफ़ा चौधरी हशमत ने एक नया इंकिशाफ किया। बस जी चौधरी साहब, आपके हुक्म के गुलाम हैं, वलीद ने चौधरी हशमत के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहा।
ذلیل کمینے دغاباز، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ حیرت میں ڈوبتی فرزانہ نے اچانک آگے بڑھ کر ولید کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ولید نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھ فرزانہ، اگر آج کی رات تو نے مجھے خوش کر دیا نا تو میں تیری زندگی بنا دوں گا۔ چودھری حشمت نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ، فرزانہ نے روتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ ولید کے ساتھ بھاگی تھی۔ ولید شرافت کا لبادہ اوڑھے ایک بھیڑیا تھا۔ فرزانہ نے فریادی نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اللہ سے التجا تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں کھلا اور لوگوں کا ایک ہجوم سا کمرے میں داخل ہوا۔ چودھری حشمت نے باہوں کی گرفت میں پھنسی فرزانہ کو یکدم چھوڑ دیا اور حیرت سے سب کا منہ تکنے لگا۔ چودھری صاحب آپ، گاؤں کا انسپکٹر ہکلا کر بولا۔ ولید اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ میں نے تو، چودھری حشمت ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن فرزانہ نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ جھوٹ بولتا ہے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا تھانے دار صاحب۔ ولید کمینہ تو اس کے کہنے پر مجھے یہاں لایا تھا۔ فرزانہ نے چودھری حشمت کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے رو کر چلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتی ہے یہ، چودھری حشمت ہکلاتے ہوئے بولا۔ جھوٹ تو بول رہا ہے کمینے، تو نے اور تیرے باپ نے گاؤں والوں کی آنکھوں میں شرافت کی جو کالی پٹی باندھ رکھی ہے، آج میں گاؤں والوں کے سامنے وہ اتار کر رہوں گی۔ فرزانہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ عجیب سا منظر تھا، سب حیرت سے کبھی فرزانہ اور کبھی چودھری حشمت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب، یہ سارا کیا دھرا اس چودھری حشمت کا ہے جس نے ولید کے ذریعے فرزانہ کو یہاں بلوایا اور اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی۔ سارے گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ چودھری حشمت اور ولید کو گرفتار کریں۔ حمیرہ نے کہا تو انسپکٹر پریشان نگاہوں سے چودھری حشمت کی طرف دیکھنے لگا۔ چودھری صاحب، مجھے معاف کر دیں، سارے گاؤں والوں کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھا چودھری حشمت اور اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا انسپکٹر ہاتھ جوڑے ہوئے بولا۔ چودھری حشمت حقے کی نال منہ سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ابے تھانے دار کے بچے، تو نے میرے ڈیرے پر آنے کی جرت کیسے کی؟ چودھری حشمت بھڑکتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا ڈیرا ہے، وہ تو میں پہلی مرتبہ اس ڈیرے پر گیا تھا۔ میرے پاس تو گاؤں کے چند سیانے لوگ اور پرویز کمہارے کی بیٹی حمیرہ آئی اور کہا کہ واردات ہونے والی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اتنے لوگ تھے چودھری صاحب کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہی پڑا، اور جب میں آپ کے ڈیرے پر پہنچا تو آپ کی باہوں میں فرزانہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ انسپکٹر نے تفصیلاً ساری بات بتائی۔ چودھری جی، وہ تو لڑکپن سے بڑی تیز ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ شوکت اور الیاس کو بھی اسی نے پکڑوایا تھا۔ ایک طرف بیٹھا چودھری کا چمچا مہر بولا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ چودھری حشمت نے حقے کی نال کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تھانے دار، تو ایسا کر یہ سارا کیس نواز یا ولید پر ڈال دے، دونوں ہمارے کارندے ہیں، مان جائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، پر تھانے دار بول ہی رہا تھا کہ چودھری حشمت نے اسے غصے سے ٹوکا۔ اور کیا تھانے دار، تیری یہ زبان کچھ زیادہ ہی میرے سامنے چلنے لگی ہے۔ شاید تو بھول گیا ہے کہ یہ وردی بھی ہماری ہی دی ہوئی ہے، اور تو یہ کیسے بھول گیا کہ ذات کا تو نائی ہے؟ چودھری حشمت نے انسپکٹر کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، میری کیا مجال کہ آپ سے گستاخی کر سکوں؟ انسپکٹر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پر چودھری صاحب، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ آپ فرزانہ کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، اور کسی طرح اس کی فکر تو نہ کر تھانے دار۔ چودھری حشمت نے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ انہیں میں دیکھ لوں گا۔ مہر، تو سمجھ گیا ہوگا کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ جی چودھری صاحب، اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، مہر نے کہا۔ کبھی کبھی وقت کے ہیر پھیر کی سمجھ نہیں آتی۔ پورے گاؤں کے دیکھنے کے باوجود چودھری حشمت عدالت سے باعزت بری ہو گیا۔ کسی نے بھی چودھری حشمت کے خلاف عدالت میں گواہی نہ دی۔ انسپکٹر نے گواہوں میں حمیرہ اور اس کے والد کا ذکر تک نہیں کیا۔ حمیرہ کے لیے اس سے بھی حیران کن لمحہ وہ وقت ثابت ہوا جب فرزانہ نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دی کہ چودھری حشمت نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کی، بلکہ چودھری صاحب نے تو مجھے ولید کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچایا تھا۔ چودھری حشمت نے حمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا، اور جج نے چودھری حشمت کو باعزت بری کر دیا۔ عدالت سے باہر نکلنے پر حمیرہ فرزانہ کی طرف بڑھی تو چودھری حشمت کے آدمیوں نے تیزی سے اسے پیچھے کر دیا اور تیزی سے فرزانہ کو چودھری حشمت کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ چودھری حشمت اور حمیرہ کے قریب رکے۔ مہر، چودھری حشمت نے مہر کو آواز دی۔
जी चौधरी साहब, महर मदबाना लहजे में बोला। कमियों को भी पर लग गए हैं। जी चौधरी साहब, आपने कहावत तो सुनी होगी, कभी कभी टिड्डियों को भी जुकाम हो जाता है। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत तो तूने देख ली हुमैरा, तेरी सहेली ने ही मुझे बाइज्जत बरी करवाया है। हालांकि सारा गांव इस बात का गवाह है कि मैंने तेरी सहेली की इज्जत पर हाथ डाला था। आज तेरी वही सहेली मेरे बिस्तर पर होगी। हुमैरा कुछ ना बोली। चौधरी हशमत ने आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जिसमें फरजाना पहले से ही बैठी हुई थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इस कहानी की दूसरी किस्त अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।